اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس صرف مسلمانوں کے لیے ہی کشتی ہدایت نہیں ہے بلکہ حسین سب کا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا در ایسا در ہے جہاں پر ہر مذہب، ہر ملت، ہر مسلک اور ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا انسان سر جھکائے تو اپنی جھولیاں بھر کر لے جاتا ہے۔ کربلا میں موجود امام حسین علیہ السلام کا روضہ اقدس معجزات کا گھر ہے، جہاں پر ہر گھڑی، ہر لمحہ، دن، ہفتے، مہینے اور سال کے کسی بھی وقت میں معجزات کا ظہور نہیں رکتا۔ صرف کربلا میں ہی نہیں، دنیا کے ہر خطے، ہر گوشے اور ہر قطع زمین پر امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس سے منسوب لاکھوں واقعات ہیں۔ ان واقعات کی اگر تفصیل ہم لکھنے بیٹھ جائیں تو لکھتے لکھتے زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن یہ معجز نما واقعات ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے۔ ناظرین، بر صغیر پاک و ہند کا خطہ دنیا کے دیگر خطوں سے جدا نہیں ہے۔ ہندوستان، پاکستان کے اس خطے میں بلا تفریق مذہب ہزاروں معجزات اور واقعات کا ظہور ہوا ہے۔ اسی طرح کے دو واقعات ہم آج آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ یہ واقعات زیادہ پرانے نہیں، سن 1941 اور اس کے بعد کے ہیں۔ البتہ چونکہ یہ ایک ہی شخص سے متعلق ہیں تو اس لیے ایک ہی ویڈیو میں انہیں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ واقعات کیا ہیں۔ ناظرین، ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سے تقریباً 330 کلومیٹر کی دوری پر ہندوستان کے بیچوں بیچ ایک شہر گوالیار ہے۔ گوالیار پہلے ایک ریاست کا درجہ رکھتا تھا اور یہاں کا نظام حکومت اس کے حکمران چلاتے رہے جنہیں مہاراجا کہا جاتا تھا۔ سن 1941 میں گوالیار کے حکمران مہاراجا جیواجی مہاراج کی شادی کا زمانہ نزدیک آیا اور پنڈتوں نے جب جیواجی مہاراج کی شادی کا مہورت نکالا تو ماہ محرم کی 9 تاریخ کا مہورت نکلا۔ اس تاریخ کا نکلنا تھا کہ ہندو مسلمان امراء و وزراء کے ساتھ ساتھ ہندو اراکین سلطنت اور خود مہاراجا گوالیار بھی پریشان ہو گئے کہ یہ مہینہ غم اور ماتم کا مہینہ ہے۔ ان دنوں ہندو مسلمان شادی بیاہ اور ہر قسم کی خوشی کی رسومات سے پرہیز کرتے ہیں۔ پنڈتوں اور جوتشیوں کو کہا گیا کہ شادی کا مہورت بدل دیا جائے ورنہ بڑی گڑبڑ پھیلنے کا احتمال ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ خبر ساری ریاست میں پھیل گئی اور گلی گلی، گھر گھر اس کا چرچا ہونے لگا۔ ہر شخص اپنے عقیدے اور عقل کے مطابق اس پر رائے زنی کرنے لگا، یہاں تک کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ جوتشیوں اور پنڈتوں کو کہا گیا کہ وہ دوبارہ مہورت نکالیں اور کوئی 2-4 دن آگے پیچھے کی تاریخ دیکھیں، لیکن جوتشیوں اور پنڈتوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نے بہت محنت اور ریاضت کے بعد یہ مہورت نکالا ہے اور ایسا مہورت 24 سال میں بھی نہیں آتا۔ کچھ بھی ہو جائے، شادی 9 محرم کو ہی ہوگی۔ لہٰذا ہندو رسم و رواج کو دیکھتے ہوئے راجا کی کلائی میں شادی کا کنگن باندھ دیا گیا۔ اس بے مثال خوشی کی تقریب سے امام مظلوم علیہ السلام کے غلاموں کے دل بیٹھ گئے۔ ادھر وہ تاریخ نزدیک آ رہی تھی کہ جس میں غریب الوطن پیاسے اہل بیت کے خشک گلے کربلا کی گرم ریت پر کاٹے گئے، اور ادھر گوالیار میں یہ اہتمام تھا کہ میلوں میل بڑے بڑے خیمے اور سجاوٹ کے سامان سے میدان کو آراستہ کر دیا گیا۔ شادی سے کئی دن پہلے سے ہی شادی کے اس خیمہ گاہ یعنی میرج کیمپ میں رش پڑ گیا اور تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ انواع و اقسام کے کھانوں کی خوشبوؤں نے جنگل میں منگل کا سماں پیدا کر دیا۔ 2-4 دنوں میں 9 محرم آ گئی اور مہاراجا اور مہارانی کی شادی کا وقت آ گیا۔ شادی کا ہون تیار کر دیا گیا اور تقریبات شروع ہو گئیں۔ بینڈ باجے، ڈھول گاجے بجنا شروع ہو گئے۔ مہاراجا اور مہارانی کو شادی کے منڈپ میں بٹھا دیا گیا۔ خوشیوں اور کہکہوں کا طوفان بپا ہو گیا۔ عین اسی وقت ایک طرف سے کالی آندھی اٹھی
کہ جس نے اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ناظرین، اس واقعے کے عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ یہ آندھی اس قدر کالی تھی کہ دن میں آدھی رات کا سماں بند گیا اور ایسا اندھیرا چھایا کہ ایک کو دوسرا دکھائی نہ دیتا تھا۔ خیمے، کناتیں، تمبو اور تمام شاہی ساز و سامان خس و خاشاک کی طرح اڑ گیا۔ وہ کھلبلی مچی کہ اللہ کا نام۔ مہمانوں میں اس زور کی بھگدڑ پڑی کہ الامان و الحفیظ۔ اس آندھی نے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دور دور پٹخا۔ جانور، گاڑیاں، انسان سب تتر بتر ہو گئے۔ عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ ابھی آندھی تھوڑی تھمی ہی تھی کہ بادل پھٹ پڑا اور 2.5 پاؤ سے لے کر ایک ایک سیر تک کے اولے آسمان سے گرنے لگے۔ یہ آفت اس قدر شدید تھی کہ اس نے درختوں تک کو توڑ کر زمین پر لٹا دیا۔ اس شدید آفت میں ڈولی اٹھانے والے کہار مہارانی کی ڈولی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ صرف ایک وفادار مسلمان حسن خان بھیا نے پیٹھ نہ دکھائی اور یہ شیر دل اپنی شمشیر ہاتھ میں لیے مہارانی کے ڈولے کی حفاظت کرتا رہا۔ حالانکہ مہارانی کے کہنے کے باوجود بھی وہ اس آفت میں اپنی جان بچانے کے لیے کہیں نہ بھاگا اور مہارانی کی ڈولی چھوڑ کر ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹا۔ ناظرین، اس واقعے کے عینی شاہدین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ مرہٹی فوج جس نے ہندوستان میں مارکا آرائیوں میں اپنا نام رقم کیا تھا، تنکوں کی طرح بکھر گئی۔ وہ جگہ جہاں کچھ دیر پہلے رقص و موسیقی کی محفلیں آراستہ تھیں، اس طرح بربادی کا نمونہ پیش کرنے لگی کہ لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ ہر طرف ایک عبرتناک منظر تھا۔ سارا کیا کرایا خاک میں مل گیا۔ مہاراجہ کا میرج کیمپ اجڑ گیا اور چند ہی منٹ میں لاکھوں روپے پر پانی پھر گیا۔ باراتی اور شاہی خاندان شادی بھول کر یا حسین کی آوازیں بلند کرنے لگے اور بچا کچا سامان سمیٹ کر یا حسین کہتے ہوئے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور ہیبت سب کے دلوں پر بیٹھ گئی۔ ناظرین، اسی جیواجی مہاراج کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ دہلی دربار کے دوسرے سال مہاراجہ گوالیار انگلستان تشریف لے گئے۔ ایک دن ہیلمنگھم میں شاہی تقریب منعقد ہوئی جس میں فوجی کرتب وغیرہ دکھائے گئے۔ اس تقریب میں انگلستان کے شاہی خاندان کے علاوہ یورپ اور امریکہ تک کے نمائندے موجود تھے۔ اس موقع پر مہاراجہ گوالیار جو گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آئے تو نامعلوم کس طرح ان کے صافے کا پیچ کھلتے ہی ہوا میں لہراتا بل کھاتا زمین پر آ گرا۔ گھوڑا اس کے لیے تیار نہ تھا اور اس طرح کی اچانک ہو جانے والی چیزوں سے ناآشنا تھا، لہٰذا وہ بری طرح بدک گیا اور بدحواس ہو کر سرپٹ دوڑا۔ گھوڑ سواری کرنے والے جانتے ہیں کہ اگر گھوڑا بگڑ جائے تو اس کا قابو میں لانا کتنا دشوار ہوتا ہے، لہٰذا مہاراجہ نے بہت کوشش کی مگر گھوڑا کسی طرح قابو نہ آیا اور بجلی کی رفتار سے جہاں شاہی خاندان کے لوگ بیٹھے تھے ان کے سروں پر پہنچ گیا اور کچھ دور نہ تھا کہ ان لوگوں کو رونتا ہوا پامال کر دے کہ بے ساختہ مہاراجہ نے یا حسین کہہ کر ایک دم لگام کو جھٹکا دیا۔ گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دینا تھا کہ گھوڑا منہ کے بل زمین پر آ رہا اور کسی نامعلوم طاقت نے گرتے گرتے مہاراج کو اس شان سے کھڑا کر دیا کہ اس وقت اس میدان میں موجود تمام لوگ اور شاہی خاندان کے افراد ایک دم کھڑے ہو گئے اور تالیاں بجا کر تحسین اور مسرت سے پورے میدان کو سر پر اٹھا لیا۔ اس کارنامے پر مہاراجہ کو ہیرو آف ہارس مین شپ کا خطاب عطا ہوا اور یورپ اور امریکہ کے اخبارات اور رسالوں میں مہاراجہ کے فوٹو اور مضامین لکھے گئے۔ مہاراجہ نے ان واقعات کا ایک مفصل اور ارجنٹ تار گوالیار بھیجا اور فوراً سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے احترام میں قلعے سے توپوں کی سلامی دی گئی۔ لنگر خانے اور بھنڈارے جاری کیے گئے۔ فقیروں، مسکینوں، پنڈتوں اور براہمنوں کی موج ہو گئی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔